السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں 11ویں کلاس کے نعت، جو کہ ہمارے پاس محسن کارکوروی کی ہے۔ 1862 میں وہ پیدا ہوئے اور 1905 میں ان کی وفات ہوئی۔ نام محمد محسن اور محسن ہی ان کا تخلص تھا۔ لکھنؤ کے ایک قصبے کاکور میں پیدا ہوئے اور وکالت کا امتحان پاس کیا اور آگرہ میں اس کی پریکٹس کرتے رہے۔ روایت ہے کہ جب محسن کارکوروی 9 سال کی عمر میں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو خواب میں نصیب ہوئی، اور جس سے محبت کے اظہار میں انہوں نے فارسی میں ایک نظم لکھی، اور ان کے زیادہ تر کلام جو ہے وہ حمدیہ اور نعتیہ ہوتا ہے۔ ان کی وجہ شہرت بھی ان کا نعتیہ کلام بنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ محسن کارکوروی کے کلام کے مقبول عام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی جو ان کی زبان دانی تھی۔ ان کے الفاظوں کا وہ خوبصورت استعمال، جس میں وہ ہندی الفاظوں کا استعمال کرتے تھے، ہندی کے ساتھ ساتھ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کے الفاظوں کا ملاپ، یہ سارے زبانوں کا میل جول کی جو خوش اسلوب اور رواں دواں ان کا بیان تھا، وہ اپنے آپ کو منوا لینے والا بیان تھا، اور ہر ایک اس سے متاثر ہوتا تھا۔ دبستان سے تعلق کی وجہ سے ان کے ہاں شوکت الفاظ بھی پائے جاتے تھے۔ ان کی زبان کوثر اور تصنیم میں دھلی ہوئی تھی، بندش چست اور نادر حسین تشبیہات اور استعارات۔ ان کے بیان کے اندر استعارات اور تشبیہات ان کے کلام کو اور بھی چار چاند لگا دیتے تھے۔ ان کے ہاں موضوع کا چناؤ بلند ہمیشہ ہنگ ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ان کے کلام کو قادر الکلامی بناتا ہے کی دلیل ہے۔ نعتوں کے علاوہ ان کے مجموعے کلیات میں صحابہ کرام کے مناسبت کے موقع منقبت بھی موجود ہیں، اور بعض دیگر اصناف پر اشعار بھی ملتے ہیں۔ اچھا، ایسی نظم جس میں صحابہ کرام کی تعریف کی جائے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ منقبت۔ کیا چیز؟ منقبت۔ اور ابھی جو ہم پڑھنے والے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ نعتیہ کلام ایسا کلام ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اب ہم شروع کرنے والے ہیں اپنے نعت محسن کارکوروی۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل، کہ میرے ایمان مفصل مطلب میرے ایمان کی تفصیل، اور اگر میں اپنے پورے ایمان کی تفصیل، ایمان مفصل وہ چیز جس میں آپ ہر ایک چیز کے بارے میں بتاتے ہو کہ آپ کا ایمان کن کن چیزوں پر ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آپ اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، ان کی آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ان کے آخرت جنت و دوزخ کو مانتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا اگر وہ کہتے ہیں میرے ایمان کی پوری تفصیل بیان کی جائے، اس کا پورا خلاصہ، مشمل کہتے ہیں خلاصے کو، پورے کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ، سب سے عظمت، سب سے مرتبے والی اگر کوئی شان ہے تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے علاوہ اور کوئی شان اور کوئی مرتبے والی، عزت والی، شان والی ادھر کوئی بھی ذات موجود نہیں۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ میرے ایمان کا خلاصہ تفصیل یہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے تمام میرے ایمان کا اور میرے ایمان مفصل اور مجمل کا یہی خلاصہ ہے کہ فرشتے اور اس کی کتابوں کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد سے شاعر کہتا ہے کہ میرے ایمان کا خلاصہ یعنی نچوڑ بس یہی ہے۔ کون سا نچوڑ ہے؟ کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہستی کی نہ کوئی نظیر، نہ کوئی مثال آج تک لا سکا ہے، نہ اس کے آگے آنے والے وقت میں لائی جا سکے گی۔ گلے خوش رنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی و عربی، زیب دامان ابد درہ دستار ازل۔ اچھا، یہاں پہلے مشکل الفاظ کر لیتے ہیں۔ گلے خوش رنگ، خوبصورت، گل پھول کو کہتے ہیں، خوش رنگ خوبصورت رنگوں والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی و عربی، مدنی اور عربی، مدینہ شہر، عرب کا ایک شہر مدینہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں۔ مدینہ شہر میں ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے رہائشی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی و عربی کہا جاتا ہے۔ زیب دامان،
ابد ابد کہتے ہیں آخرت کو، درۂ دستار ازل. ایسے درۂ دستار ازل درے کے معنی میں ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں، اس کے اگر ہم نثر وہ کریں تو مدینہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبودار اور مہکتے ہوئے پھول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ابد داماں کی خوبصورتی ہے بلکہ ازل کی پگڑی. ہم درۂ دستار، اس کو ہم پگڑی کے معنی میں بھی لکھ سکتے ہیں. درۂ دستار ازل پگڑی کے معنی میں بھی، یعنی پگڑی اور عزت کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حسین اور دلکش خوشبودار پھولوں کی مانند ہے. اگر یہاں پہ ہم تشبیہ کا استعمال کہیں تو یہاں پہ تشبیہ کا استعمال بھی بچانا ہوگا کہ اس شاعر کے اندر شاعر نے کس چیز کا استعمال کیا ہے، تشبیہ کا خوبصورت استعمال کیا. جیسا کہ ہم نے تعریف کے اندر کہا ہے محسن کارکوی کے تعریف کرتے ہوئے تعارف میں کہ ان کے کلام میں تشبیہات اور استعارہ بھی استعمال کیا. گلے خوش رنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم متنی و عربی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوش رنگ پھول پھل پتوں کی مانند ہیں. زیب دمان ابد کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی خوشبودار گلیاں، اور آپ کا تعلق عرب کے معزز اور قابل احترام قبیلے سے ہے. آپ کی ذات بابرکت ازل کی پگڑی کا شملہ ہے کیونکہ دنیا کی تخلیق آپ کی بدولت ہوئی ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کا پیدا ہونا اور اس دنیا کی ہر ایک چیز بننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات مبارکہ کی وجہ سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی لیے بنائی گئی ہے. اوج رفعت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشم کثرت کا کمال. اوج بلندی کو کہتے ہیں، رفعت ویسے بلند چوٹی بھی کہہ سکتے ہیں. رفعت کا کمر یعنی بلند چوٹی، چاند، ایسا چاند جو بلند چوٹیوں کے اوپر ہو. دو عالم کا ثمر یعنی دو ثمر کہہ سکتے ہیں پھل کو، دو عالم دونوں جہانوں کا. بحر وحدت، بحر آپ توحید، سمندر. ویسے بحر کے لفظی مطلب سمندر ہوتا ہے مگر یہاں پہ توحید کے سمندر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کا گوہر، چشم کثرت کا کمال. چشم آنکھوں کے معنی میں ہوتا ہے. چشم کثرت کا کمل. کمل ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے جو خاص طور پر جو ہے نا پانی کے اوپر ہوتا ہے. یہاں پہ اس شعر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس شعر کی نثر میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک بلند چاند کی مانند قرار دیا گیا ہے اور ایسے چاند کی مانند کہا گیا جہاں کے درخت کا میوہ توحید کا سمندر ہو اور کثرت چشم کمل یعنی سمندر کی گہرائی میں ہو. بحر وحدت کا گوہر، موتی جو سمندر کی تہہ میں ہو، یا چشم کثرت کا کمال. دونوں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے فائدہ ہو رہا ہے. اوج رفعت کا کمال ہے. اس شعر میں ہم اس کی تشریح یوں کر سکتے ہیں کہ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان کی بلندیوں کے اوپر دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جہانوں کے سردار ہونے کی جو ہے کائنات میں چاروں طرف رنگ و رنگ ہے اور دونوں جہانوں کے آقا اور سردار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کا میوہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں حاصل کر رہا ہے. دونوں جہانوں میں ساتھ ہی ساتھ سمندر کی گہرے موتی میں سمندر کا گہرا موتی ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے ہو کہ توحید کا سبق پڑھے، توحید حق اور سچ کی بات کہی گئی ہو، صداقت اور توحید کا سبق ہو. یہ جو ہے آپ پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہزاروں لاکھوں پروانے. یہ کمل کا پھول ہو اور اس پھول کے اوپر مانند وہ دیوانے وہ پروانے جو ہر وقت آپ کی ذات پہ اوپر لاکھوں کروڑوں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل. کہ شاعر اس میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور اپنے لیے ایک دعا طلب کرتا ہے کہ یہ میری خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ میں جب بھی کوئی کلام لکھنے کے لیے بیٹھوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں جب بھی نعت پڑھنے کے لیے بیٹھوں تو کبھی میری نعت خالی نہ ہو. کس چیز سے؟ قطعے سے، قصیدے سے، غزل. کہ کوئی بھی میں قطع لکھوں. قطع ایک ایسی شاعری ہوتی ہے جس کے لفظی مطلب ٹکڑے ہوتے ہیں، جس میں کلام میں کم از کم 4 مصرے ہوں اور اس کا موضوع نہ ہو
پھر بھی اس کا قافیہ وزن بہر الگ ہو اور وہ اپنے بیان کا پورا وہ اپنے موضوع کے حوالے سے اپنا بیان پورا ادا کر رہا ہو، اس کو ہم قطع کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد نہ قصیدے کے لفظی مطلب جو ہے قصد سے نکلا ہے۔ قصد سے مراد ارادتاً تعریف کرنا، یعنی کسی بادشاہ، وڈیرے یا امراء کی تعریف کرنا، ارادتاً تعریف کرنا۔ اور غزل کے لغوی معنی جو ہے عورتوں سے عشق و محبت کی باتیں کرنا، مگر غزل کے لغوی معنی لغاتی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کاتنا بھی۔ شاعر کی یہ دلی خواہش اور تمنا ہے کہ میرا اگر کوئی شعر ہو، یعنی اگر کوئی میں 2 مصرعے لکھتا ہوں یا 4 مصرعے لکھتا ہوں یا کوئی قصیدہ لکھتا ہوں یا کوئی غزل لکھتا ہوں، کوئی بھی چیز لکھتا ہوں، ہر ایک چیز میں کبھی کوئی خالی نہ ہو، کس چیز سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے۔ اور نعت سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف بیان کرنا، یہ میری خواہش ہے۔ ہو میرا ریشہ امید و نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر پھول میں ہو پھل۔ کہ اس میں صنعت مرات النظیر کا خوبصورت استعمال ہوا ہے۔ صنعت مرات النظیر ایسی صنعت کو کہتے ہیں جس میں شاعر ایک ہی لفظ کی مناسبت سے باقی سارے کلام میں لفظ لاتا ہے، مگر ان میں تضاد نہیں ہوتا۔ یہ جب ہم آخر میں مشق کو حل کریں گے تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی چیزیں پڑھیں گے، ابھی صرف ہم تشریح کر رہے ہیں۔ ہو میرا ریشہ امید و نخل سرسبز، نخل درخت کو کہتے ہیں، سرسبز درخت، ریشہ کہتے ہیں بال کو، کہ ہو جس کی ہر شاخ میں پھول، ہر پھول پر ہو پھل۔ کہ یہاں پہ بھی خواہش ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ سرسبز درخت ہو، جس کی ہر شاخ پر پھول لگا ہوا، ہر پھول پر میوہ لگا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پیروی کرنے کے بارے میں کہا گیا، محبت اور عقیدت میری زندگی کا کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت، اس میں شاعر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور عقیدتاً میرا پہلا وہ ہے کہ امید ہے، اور میرا ریشہ ہے امید، یہ نخل سرسبز دنیا میں جو ہے نا اسی امید پر، کیونکہ یہی میری امیدوں کا مرکز ہے، میری دعاؤں خواہش ہے کہ امیدوں کا یہ سرسبز شاداب درخت قیامت تک صرف تر و تازہ رہے، بلکہ اس پر یہ درخت کبھی سوکھے نہیں، کبھی مرجھائے نہیں۔ مرجھانا تو کیا، کبھی اس درخت کی کسی شاخ، کسی ٹہنی پر کوئی پھول نہ مرجھائے، کبھی کسی پھول کے اوپر کوئی پھل سے کبھی کسی شاخ کے اوپر پھول اور پھول سے پھل، کبھی جو ہے نا ایسا وقت نہ آئے۔ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن تک میرے عقیدت اور محبت اور میرا تعلق آئے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہروں گا۔ تو اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی دنیا تک ایک اچھی امید لے کر چلنا، شاعر اس میں یہ چیز کہہ رہا ہے۔ رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل۔ ویسے رخ منہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، انور روشنی کے لیے، چمک کے لیے استعمال۔ تیرا دھیان ہم خیال کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، رہے بعد فنا موت کے بعد، میرے ہمراہ کہہ سکتے ہیں ساتھی، راہ عدم آخرت کے سفر کی طرف یا آخرت کا سفر میں مشعل کہتے ہیں چراغ کے معنی میں۔ چراغ وہ چیز جو کسی راہ گزر کو راستہ دکھانے میں کام آئے۔ کہ رخ انور کا تیرا دھیان رہے باد فنا، کہ رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، کہ جو ہے میرا ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل۔ شاعر اس میں بھی اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، کہ زندگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق، پیار اور محبت اور ان کی پیروی کرتے ہوئے گزری ہے، مگر اب میرا خیال ہے، اب میری خواہش ہے کہ جب مجھے موت آئے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور چہرے کی تابانی، یعنی روشن چہرے کا دیدار نصیب ہو، اور میری آنکھوں کو یہ چیز نظارے دکھائی دیں، اور اسے دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میرے دل کو سکون ملا، اور جو ہے یہ دشوار راستے، اور جو آخر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ انسان ایک کمزور چیز ہے، انسان کبھی خدا کی ذات کو حساب دینے کے لائق نہیں ہے۔ خدا کی ذات
جب رحم پر آئے گی تو پھر ہمارے گناہ، ہمارے ثواب، ہر ایک چیز کو جو ہے معاف کرنے پہ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے وہ اشاعت کا ذریعہ ہے جو ہمیں ان مشکل اور کٹھن راستوں سے نجات دلائے گی۔ اور یہ ایک مسلمان کا یقین ہوتا ہے، یقین کامل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے جو ہمیں ان ساری تکلیف اور اس مشکل راستوں سے آزاد کر سکتی ہے۔ تو ان اندھیروں اور دشوار راستوں میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک نور کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دے گا اور میرے ہمراہ ہوگا، میں اپنی منزل کی طرف بلا خوف ہو، بلا جھجک، بلا تکلیف، بلا کسی دشواری کے چلا جا رہا ہوگا۔ جب کسی کے ہاتھ میں چراغ ہو تو پھر اسے راستوں کے اندھیروں سے ڈر نہیں لگتا۔ ڈر تب تک لگتا ہے جب اس اندھیروں میں روشنیوں کا ساتھ نہ ہو۔ جب روشنیوں کا ساتھ مل جائے تو پھر وہ سفر جیسا بھی ہو وہ سفر مشکل نہیں لگتا۔ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نجات کی امید نہیں کرتا۔ سفر محشر میں تیرے ساتھ ہو، تیرا مداح ہاتھ میں ہو، یہی مستانہ ہے قصیدہ غزل۔ کہ شاعر یہاں پہ اپنی خواہش وہ کر رہے ہیں کہ جب آخرت کا دن ہوگا اور لوگ مداح کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، صف محشر، قطار، قیامت کے دن جو قطار ہے، شاعر اس میں بھی کہتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن جب صفیں در صفیں باندھ کے ٹھہرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حساب و کتاب کا جواب دے رہے ہوں گے، جواب طلبی کا ذکر ہوگا، تو اس وقت بھی میری یہ خواہش ہے کہ میں لوگوں کی طرح اپنا اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نہ ہوں، بلکہ میرے ہاتھ میں وہ قصیدے، وہ غزل، وہ قطعے، وہ شعر جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف میں لکھے ہیں، مداح میں لکھے ہیں، میں اس صف در صف میں جب ٹھہرا ہوں گا تو میں ہاتھ میں وہ لیے ہوں گا، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب خداوندی مجھ پر میرے اعمال نامے کی وجہ پوچھیں گے تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھے گئے مداح میں لکھے گئے وہ قصیدے، وہ مستانہ غزل، وہ قطعے، وہ شعر جو میں نے آپ کی تعریف میں لکھے ہیں، وہ اللہ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو میری نعتیں پسند آئیں گی۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے عظیم ترین ذات ہے اور سب سے پسندیدہ ذات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، اشاعت، شفقت اور مداحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ پسند آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کو جب پسند آئے گی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے اعمال نامے کی جگہ پیش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں گے اور وہ اس کی شرف قبولیت بخش دیں گے۔ یہ شعر کی اس نظم کا آخری شعر تھا۔ والسلام۔